الحمد للہ رب العالمین۔ میری والدہ فوت ہو گئی، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ کہتے جی کسی ایسی حدیث میں بات ہے کہ کوئی غریب آدمی آئے اور حضور فرمائیں کہ تم جاؤ شادی کرو تو تمہیں غربت تمہاری دور ہو جائے گی، لیکن حضور اسے دوسری شادی کے لیے کہتے ہیں، وہ پھر غریب ہی رہتا ہے۔ جب تیسری شادی کے لیے کہتے ہیں اس کے بعد پیسہ مانگتا ہو۔ یہ تو ایسی روایت نہیں ہے جیسے تم نے بنائی ہے۔ اصل تو مسئلہ یہ قرآن میں موجود ہے کہ تم شادی کرو، اور یہ نہ ڈرو کہ میں غریب آدمی ہوں، کہاں سے خرچ کروں گا، کہاں سے بیوی کے لیے گھر بناؤں گا۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ، اگر تم فقیر ہو اللہ تمہیں رزق دیں گے، اللہ تمہیں غنی کر دیں گے۔ یہ تو قرآن میں بھی موجود ہے۔ تو جب ایک بات نص میں موجود ہو، قرآن میں موجود ہو، تو کسی اور بات کے تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ ایک مسئلہ بنایا ہوا ہے لوگوں نے کہ دولت عورت کے نصیب پہ ہوتی ہے اور اولاد مرد کی، یہ سب لوگوں کے محاورے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے دو تین شادیاں کی، اولاد نہیں ہوئی، دو تین شادیاں کی لیکن رزق میں بھی برکت نہیں ہوئی۔ یہ تو بس یہ محاورات ہیں۔ کہتا ہے کہ میری بیوی مجھے کہتی ہے کہ داڑھی رکھو، اگر نہیں رکھتے ہو تو مجھے چھوڑ دو یا طلاق دے دو۔ تو وہ تمہیں سنت پہ چلانا چاہتی ہے، تم الٹا اعتراض کر رہے ہو۔ یعنی حالانکہ اعتراض تو داڑھی پہ بیوی کو ہوتا ہے، بیوی تو کہہ رہی ہے کہ داڑھی رکھو، اور تمہیں ایسے اگر داڑھی سے چڑھ ہے نا تو بہتر ہے کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ وہ کسی شریف آدمی سے شادی کرتا ہے، ایسے ذلیل آدمی کے گھر میں رہنے کی کیا ضرورت ہے داڑھی کا منکر ہو۔ ایک ہے داڑھی نہ رکھنا، یہ گناہ ہے، ایک ہے داڑھی سے نفرت کرنا یا انکار کرنا، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔